یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کا جو نصاب شریعت نے متعین کیا ہے، ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم جو مسافر نہ ہو قربانی کے ایام میں، اور صاحب نصاب یعنی اتنے مال کا وہ مالک ہو، 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کا کوئی بھی سامان زائد اپنی ضروریات اصلیہ سے اس کے پاس موجود ہو، تو ایسا آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے اور ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور قربانی کا مسئلہ دونوں ایک جیسا ہے، حالانکہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قربانی اور زکوٰۃ کے مسئلے میں فرق ہے۔ صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ میں بھی ضروری ہے اور صاحب نصاب ہونا قربانی میں بھی ضروری ہے، لیکن دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ زکوٰۃ تو سال گزرنے کے بعد، حولان حول کے بعد واجب ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا ضروری ہے، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو یا کوئی تجارتی مال ہو۔ ان سامان کے علاوہ، ذاتی ضروریات کے علاوہ بھی کوئی سامان آدمی کے پاس ایسا ہے جو اس کی ذاتی ملکیت ہے لیکن مال نامی نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ آدمی پر واجب نہیں ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے اندر تو 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کا یا اس کی قیمت کا کوئی بھی سامان اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ، ذاتی ضروریات مثلا اس کے رہنے کا مکان ہے، اس کے چلنے پھرنے کی سواری ہے، اس کے اپنے کام کرنے کے اوزار ہیں، اسی طرح اس کا اپنا گھر کا فرنیچر ہے، اس کے اپنے پہننے کے کپڑے ہیں جو ضروریات کے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی بھی سامان اس کے پاس زائد جو کام میں نہیں آ رہا ہے، اس کی قیمت اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس میں آ جائے، تو ایسا آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور قربانی کے دنوں میں اگر وہ اتنے مال کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے، اسی طرح مستورات پر بھی قربانی واجب ہے۔ جن کے پاس جو ہے اتنا مال ہے، عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں، سونا چاندی ہوتا ہے، عورتیں جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں لیکن قربانی بعض مرتبہ ان کی طرف سے نہیں ہو پاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی گھر وائز ہو جائے، مثلا ایک گھر میں ایک بکرا آ گیا اور کبھی کسی کے نام سے قربانی کر دی، کسی سال کسی کے نام سے قربانی کر دی، اس طرح قربانی کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ گھر کے ذمہ دار کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو دیکھے کہ میرے گھر میں کتنے افراد ہیں اور ان تمام افراد میں کتنے لوگ صاحب نصاب ہیں۔ عورتوں میں سے بہو ہے، والدہ ہیں، اہلیہ ہیں، یا بچے ہیں جو الگ کاروبار کرتے ہیں، وہ مستقل صاحب نصاب ہیں، گھر کا ذمہ دار ہے وہ خود صاحب نصاب ہے۔ جتنے بھی لوگ صاحب نصاب ہوں ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی ہونی ضروری ہے۔ صرف ایک قربانی کبھی کسی کے نام سے کبھی کسی کے نام سے ہو جائے یہ کافی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر قربانی واجب ہے اور قربانی ہم نے نہیں کی تو اتنی سخت وعید ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب بنایا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، تو آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، خبردار ہماری دہلیز پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہرگز نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب، ہماری مسجد کے قریب بالکل نہ آئے۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو دیکھے کس کس پر قربانی واجب ہے، ان سب کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کے طرف سے اگر آدمی بکرے نہیں کر سکتا ہے تو کسی کی طرف سے بکرا کر دے اور کسی کی طرف سے بڑے جانور کے اندر حصہ لے کر وہاں قربانی ادا ہو جائے۔ یہ بڑا چھوٹا تو ہمارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک تو نیت دیکھی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، ہمارے یہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ہمارے یہاں تو تمہارا دل کا خلوص اور اخلاص جو ہے وہ پہنچتی ہے۔ اللہ تو نیتوں کو دیکھتے ہیں اور قبولیت نیتوں کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، اس لیے اچھی نیت کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، یا کوئی بھی مرحوم ہمارے گھر میں ہو گیا ہے اس کی طرف سے ہم قربانی کرتے ہیں،
لیکن جن جو موجود ہیں اور ان پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے جو لوگ موجود ہیں اور صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے قربانی ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے اللہ نے آپ کو مزید، اور آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا دادی کے لیے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، والدین کا حق بنتا ہے ہم ان کی طرف سے قربانی کریں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے قربانی کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے، تو ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو اپنی قربانی کا وجوب ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اس کا بہت بڑا جو ثواب ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے نبی کی شفاعت حاصل ہوگی ایسے لوگوں کے لیے۔ تو یہ صاحب نصاب جو ہے آدمی، ہر صاحب نصاب پر قربانی ضروری ہے، اور اس کو دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی واجب ہو اور قربانی رہ جائے، اس کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔